کیا کہتا ہے وہ؟ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ کی رٹ لگاتے ہیں. ہاں، اب اس کا پورا سٹائل تو مجھے نہیں آتا. اپنے آپ کو صوفی اور ان لوگوں کا ایک گروہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس طرح کی ریاضتیں، اس طرح کی حرکات کر کر کے انسان اللہ میں گھل مل جاتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. پھر وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کا محبوب ہوتا ہوں، تو اللہ اس کا آنکھ، کان، ہاتھ، پیر سب بن جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح نہیں بیان کی، صحابہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں سمجھا، اور ہمارے سلف صالحین نے اس کی یہ وضاحت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کے بعد نفلوں کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتے کرتے اس کی محبت کو پا لیتا ہے، اب اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اپنے ان کانوں سے وہی چیزیں اپنے آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں، کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھوں سے اسی کو پکڑتا ہے جسے پکڑنا اللہ پسند کرتا ہے، پیروں سے اس طرف چلتا ہے جس طرف چلنا اللہ کو پسند ہوتا ہے. یعنی اب اس کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا، کوئی بھی حرکت اللہ کی ناپسند کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا مفہوم ہے. اب اگر میں دوسری اور مثالیں دنیاوی بھی دے کر بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں، لیکن وقت زیادہ نکل جائے گا. لیکن اتنی بات آپ لوگ سمجھ لیجئے اور ان گمراہوں کی باتوں میں اور ان کی تشریحات میں نہ جائیے. اور ان کی وہ تشریح غلط ہے، یہ بات حدیث کے آگے کے جملے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے آگے کا جملہ؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. پھر آگے ہے اور ایک جملہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. وہ پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دے دیتا ہوں. اب تھوڑا پھر ایک مرتبہ ان کی طرف جائیے جنہوں نے یہ کہا کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ میں مل گیا. جب اللہ میں مل گیا تو پوچھنے والا کون، دینے والا کون؟ آ رہی سمجھ میں بات؟ آگے کا حصہ کیا ہے؟ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. ان کے حساب سے اگر وہ اللہ میں مل گیا بندہ تو پھر مانگنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی بات میرے بھائیوں؟ نہیں آئی؟ آئی؟ سمجھنے کی کوشش کریں. صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ عبادتیں کر کے اللہ میں مل جاتا ہے، اللہ اور بندہ ایک چیز ہو جاتا. تو پھر یہ آگے کا حصہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، تو جب ایک ہو گیا تو یہ مانگنے والا الگ، دینے والا الگ، دو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو پھر ان کی بات تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے حدیثوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. آج کے درس میں ہم نے پچھلے درس کا خلاصہ تقریباً 12 قسم کے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین شہادت کا مرتبہ نصیب کرے گا یہ پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح سے آج کا نیا سبق جو شروع ہوا ہے وہ اعمال صالحہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال میں سے ہیں، ان کا ذکر کیا. اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب الگ الگ آدمیوں کو الگ الگ جو ہوا کرتا تھا اس کی 2 وجوہات بیان کی گئیں. ایک، پوچھنے والوں کے حالات کے اختلاف کی مناسبت سے جواب بھی مختلف ہوتا. دوسری وجہ، وقت کی مناسبت سے، جس وقت میں سوال ہو رہا ہے اس وقت کی مناسبت سے جواب بھی مختلف ہوا کرتا.
اب ان نیک اعمال کو ہم نے شروع کیا جن میں سے 2 کا ذکر آپ کے سامنے آیا. ایک میں تو گزرا کہ ایمان باللہ والرسول، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد حج مبرور. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے یہ ترتیب بتلائی. دوسرا ذکر ہم نے سنا فرائض کی ادائیگی. فرائض کی ادائیگی، اس کے اندر کہاں پر وہ لفظ آیا ہے؟ تو وہ آیا ہے احب الی مما افترضت الیہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جو جو عبادتیں وہ کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. اگر وہ ان کو پابندی سے ادا کرتا رہے تو وہ میرے قریب ہو سکے گا. آخر میں پھر میں اس لفظ کے اعتبار سے ایک اور بات یاد دلاتا ہوں. وہ کیا؟ حدیث میں کیا ہے؟ بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جو جو عبادتیں کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں میرے نزدیک کیا ہیں؟ فرائض ہیں، جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے. تو اس سے ایک بات اور کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جو انسان اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے قریب ہوتا یا اللہ سے دور ہوتا؟ ہاں، تو ہم کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے یا دور ہونا چاہیے؟ ابھی آپ فیصلہ کر لیں. رمضان کے مبارک مہینے میں بھی لوگ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز بھی اور تراویحاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. مارکیٹ کے کتنے لوگوں کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ افطار کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، جا کر سو جاتے ہیں. کیوں؟ رات میں 1:30 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے، 2 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے، اس بہانے سو جاتے ہیں. کب تک سوتے ہیں؟ عشاء کی نماز اور تراویح بھی چھوڑ کر سوتے ہیں، اور جب دکان کھلنے کا ٹائم قریب ہوتا ہے اس وقت جاگ آتی ہے یا الارم رکھ لیتے ہیں یا اس وقت نکل کے چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کوئی ہے؟ ان کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس کا میں مختصر لفظ یاد دلا دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اس کا روزہ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، کل ایک نیا عنوان ہمارا شروع ہوا تھا کہ وہ اعمال جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے. ان اعمال کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ جو اعمال اللہ کو کیا ہے سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نزدیک وہ سب اعمال میں زیادہ فضیلت والے ہیں. یہ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ 2-3 باتیں بتائی گئی تھیں کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں کچھ ظاہر میں اختلاف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو ایک جواب دے رہے ہیں تو دوسرے آدمی کو دوسرا جواب دیے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے اصول سمجھ لیا کہ وقت پہلے تو یہ کہ پوچھنے والے کے حالات کے اختلاف کی مناسبت سے جواب بھی مختلف، اور دوسری وجہ وقت کی مناسبت سے، یعنی وقت کے اختلاف سے جس وقت میں جو پوچھا جا رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے جو چیز افضل ہے اس ناحیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. ایک تیسری بات یہ بتائی گئی کہ بعض ایسے نیک اعمال کا ذکر آپ سنیں گے جن کو اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، تو یہ تکرار نہیں ہے. اس سے پہلے ہم ان نیک اعمال کی کوئی اور فضیلت سن چکے ہیں، اب اگر دوبارہ ان نیک اعمال کا ذکر آ رہا ہے تو ان کی فضیلت کچھ اور دوسری سنیں گے.
تو یہ کچھ بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں گے. تو اس سلسلے میں ایک بیان گزر چکا یا ایک سبق گزر چکا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ افضل اعمال کیا ہیں، یہ بتلائیے. تو آپ نے پہلے تو فرمایا کہ ایمان باللہ والرسول. اس کے بعد کیا ہے پوچھا تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اس کے بعد کیا ہے پوچھا تو آپ نے بتایا حج مبرور. اور دوسرا ہم نے سنا تھا فرائض کی پابندی. کس کی پابندی؟ اور اس میں ہم نے ایک لمبی حدیث سنی جس کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حدیث قدسی، جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا بندہ جن عبادتوں سے نیک اعمال سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کو سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ جواب دیجئے کھل کر. فرائض ہیں. اور پھر وہ حدیث ہم مکمل بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی کسی حد تک سن چکے ہیں. کچھ باطل فرقے اس کا جو غلط معنی اور مفہوم لیتے ہیں وہ بھی جان چکے ہیں کہ نہیں؟ یاد ہے نا انشاءاللہ؟ جی. اب آئیے تیسرا عمل، فرض نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا. یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے. یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے. حدیث اس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں تو ہے نماز کو اس کے وقت میں، لیکن ایک دوسری روایت میں اول وقت کا لفظ بھی موجود ہے. انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری. والدین کی فرما برداری. انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اب اس حدیث کے اندر جہاد کا درجہ کہاں آ رہا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے. پہلا جو سبق سن چکے ہیں کل اس میں دوسرے نمبر پر تھا، ہے نا؟ تو اس طرح یہ وقت کی مناسبت سے یا پوچھنے والے کے حالات کے اعتبار سے یہ اختلاف ہے. اس لیے اس اختلاف کو کوئی بڑا اختلاف سمجھ کر اصل مقصود اور اصل موضوع سے ہم نہیں ہٹیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے بالترتیب تینوں مرتبہ جواب دے دیا. اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ بتلا دیتے. اور ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دوسری روایت میں اول وقت کا لفظ بھی موجود ہے، تو وہ حدیث بھی سنائی دیتے ہیں آپ کو. حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا. یہ الفاظ سنن ابی داؤد میں ہیں. نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ، میں نے
مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے ایک بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا ہل لک من خالہ، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فبرھا، تم اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں اس حدیث میں غور کریں آپ، وہ آدمی آ کر سوال کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، انی اصبت ذنبا عظیما، ایک عظیم گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کرتے ہیں کہ کیا تیری ماں ہے؟ وہ کہتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تیری خالہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ تو آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ماں کے ساتھ حسن سلوک، ماں کی خدمت، ماں اور باپ کے ساتھ اطاعت و فرما برداری، یہ صرف ہماری نیکیوں، ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ گناہوں کی مغفرت کا بھی سبب ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان سے صرف نیکی ہی نہیں ملتی، نیکی تو ملتی ہے، ساتھ میں اور کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ گناہ بھی مٹتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو آپ نے اس کو کیا تعلیم دی؟ ماں ہے تو ماں، اگر نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو آپ کے گناہ کی معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، ان حدیثوں کی روشنی میں ہمارے اصلاح معاشرہ، ہمارے اعمال کی درستگی، برائیوں کو چھوڑنے، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ قائم ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کو بھی ساتھ ساتھ میں سیکھتے چلے جائیں، اور اب تک اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ ہم سے زیادتی ہو چکی ہے، والدین کے حق میں ہم نے جو نافرمانیاں کی ہیں، اللہ سے بھی توبہ کر لیں اور اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگ لیں۔ کل ہی کا ایک واقعہ ہے، رات 10-11 بجے کے لگ بھگ میں کوئی ایک آدمی نے خبر دی کہ وہ یکایک چند گھنٹے پہلے، اس کے بقول چند گھنٹے پہلے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی گھر میں چھوٹے موٹے کاموں میں بھی ہلکی سی ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، کچھ ہوا تو لگ بھگ 10-11 بجے کے وقت میں وہ اپنے والد کو جو دور تھے رسالہ بھیج کر معافی مانگتے ہوئے بہت ساری دعائیں دینے لگا۔ اس وقت پوچھا باپ کہ کیا بات ہے؟ چھوٹا موٹا چلتا ہی رہتا ہے، ہم بھی کہاں دل میں لیتے ہیں، ہاں؟ لیکن اگلے دن پتا چلا، آج کے بارے میں وہ خبر کر رہا تھا کہ یہ تاثر اس کے اندر کیوں آیا کہ مجھے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اس موقع پر رات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کسی عالم کی تقریر کو سن رہا تھا، کسی عالم کی تقریر کو وہ سن رہا تھا، تو فوراً اس کے دل میں وہ چنگاری بھڑک اٹھی اور اس کے دل میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ جمع ہوا۔ کہا کہ اب میں یہ تعلیم سنتے ہوئے، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتے ہوئے، اب اگر اس موقع پر میں معافی نہ مانگوں تو اور کیا موقع ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ بعض دفعہ شیطان ہمیں نیکی سے دور رکھنے کے لیے، برائی میں پھنسا کے رکھنے کے لیے معافیاں مانگنے، غلطی کا اظہار کر کے اس غلطی پر پشیمان اور شرمندہ ہونے سے روکتا ہے۔ تو اپنے والدین سے ہم معافی مانگ لینا، یہ ہماری کوئی ذلت نہیں ہے، یہ ہماری کوئی پگڑی ٹوپی ہماری نیچے نہیں گر جائے گی، یہ ہماری کوئی عزت خاک میں نہیں ملے گی۔
ہم جس کسی بڑے عہدے اور منصب پر ہیں تو وہاں سے نیچے نہیں گر پڑیں گے. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. معافی مانگ لینا یا کسی کو معاف کر دینا, بدلہ نہ لینا, اس سے اللہ رب العالمین عزت و شان کو بڑھاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن چکے ہیں. یاد ہے نا کہ ایک آدمی قتل کیا تھا اور آ کر اس نے توبہ کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا, کیا تیری ماں ہے؟ یاد ہے واقعہ نا؟ تو پھر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو آج جو تیسرا سبق ہم سنے ہیں, نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اور اس کے ساتھ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی سن چکے ہیں کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اعمال میں شمار ہوتا ہے. اب آئیے, جیسے میں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس مادیت کے دور میں ہر انسان پیسہ 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 کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہے, عبداللہ بننے کے بجائے عبد الدینار, عبد الروپیہ, عبد الپیسہ بن رہا ہے. تو کیا اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں, میری بیوی, میرے بچے, یا اگر عورت ہے تو میں, میرے شوہر, میرے بچے, بس دوسرے کسی سے کوئی ہمارا جھک جھک گھچ گھچ نہ ہو, اس طرح سے باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن رشتہ ناتا یہ کتنا عظیم اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے, انعام ہے. رشتے ناتوں کا خیال کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. چوتھے سبق میں سنیے, یہ چوتھا سبق ہے صلہ رحمی کرنا, رشتے ناتے جوڑنا اور ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. خثعم کہ ایک آدمی روایت کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ خود یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, انت الذی تزعم انت الذی تزعم انک رسول اللہ, وہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ہی ہیں کیا؟ کیسے ایک دم ڈائریکٹ لوگ بھی سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے, کچھ نہیں کہا, کہا کہ ہاں میں ہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارے محبوب اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لے آنا.